جھلاؤں، سوچا تھا تیری اہل بیت کے ملک ساجد علی صاحب، ان کے آج چچا کا ملک عباس علی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فرمائش ہے کہ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزہ واقتدر علی الاشیاء بالقدرہ، ولا الابصار تثبت لرؤيته ولا الاوهام تبلغ كنى معرفته، وتعتف بالعز والبر والجلال، وتقدس بالحسن والجمال، وتمجد بالحسن والبهاء، واستخلص بالنور والضياء، والصلاة والسلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية التي نبست في الهرم وسبقت في الكرم، صاحب الوقار والسكينة، المولود بمكة والمدفون بالمدينة، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر الرسول المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات اللہ۔ پھر بھی بلند آواز صلوات بھیجیے۔ صاحبان ایمان کو حکم ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور جب متقی بن جائیں تو اب صادقین کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ وہ سچ کیا ہے کہ جو آیا، اور وہ سچا کون ہے جو لے کے آیا، اور وہ سچے کون ہیں کہ جنہوں نے اس سچے کی بھی تصدیق کی اور سچ کی بھی تصدیق کی۔ جو سچ آیا وہ دین ہے اور قرآن ہے، جو سچ لے کر آیا وہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، تو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 2 مرد اور 2 عورتیں جن کی نمایاں حیثیت ہے تاریخ میں۔ تو کل تو میں نے آپ کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا تھا، آج کیونکہ وعدہ کیا 2 مردوں کا تذکرہ کروں گا، اور یہ وہ 2 مرد ہیں وہی تاریخ کی میں نمایاں حیثیت جن کی ہے کہ جنہوں نے سچ کی بھی تصدیق کی اور سچے کی بھی تصدیق کی، اور اس ضمن میں اور بھی آ جائیں گے
دو مرد نمایاں حیثیت سے آپ کے سامنے. دیکھیے کہ دین بھی سچا، قرآن بھی سچا، رسول بھی سچا، بھیجنے والا بھی سچا، اور جس کو رسول اور اللہ نے درمیان میں وسیلہ بنایا ہے وہ بھی سچا. یعنی معصوم فرشتہ جہاں جھوٹ کا امکان ہی نہیں، وہ بھی سچا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچوں کی ایک ایسی محفل ہے کہ اس میں کوئی جھوٹا آ ہی نہیں سکتا. اگر آنے کی کوشش بھی کرے گا تو چادر تطہیر اور آئے تطہیر جو ہے وہ اس کو روک دے گی کہ بھائی تم نہیں آ سکتے. بھئی سچے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سچ بولنا تو بڑی اچھی بات ہے نا. سچ تو یہ ایک گروہ ہے سچوں کا، قدرت نے بھی انتخاب کیا. اب رسول ہے سچا نبی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ وہ رسول کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ رسول وہ ہے جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. کل ایک سوال رسول سے ہم نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آج بھی ایک سوال کریں گے. کل یہ پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول آپ تو سچے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ دولت کہاں سے آئی. کل آپ سے سوال کیا تھا نا رسول سے. اب آج پھر رسول سے سوال کریں، کیونکہ اگر ہم کسی اور سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بیان کرے، تو کیوں نہ اس سے پوچھیں جو سچا ہو. اے اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی پرورش کس نے کی. بھائی ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ بھائی یا تو قرآن سے پوچھیں گے یا رسول سے پوچھیں گے. تو رسول سے پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کی پرورش کس نے کی. اگر پرورش کرنے والا خود کہے کہ صاحب میں نے پرورش کی، تو پھر وہ بات میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا وزن رسول کی بات میں ہے. کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے، آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، یہ پرورش کس نے کی آپ کی؟ کیوں سوال کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ دنیا کچھ پوچھنا چاہتی ہے ہم سے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی پرورش کس نے کی. تو قدرت کی آواز آئے کہ اے میرے رسول وہی کل والی بات بتائیں گے ہم، نام تم بتانا. سورہ ضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے رسول تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی. تم یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی. اور رسول سے جب پوچھا تو رسول نے کہا کہ میری پرورش ابو طالب نے کی. اب اللہ بھی سچا، رسول بھی سچے. وہ کہتے ہیں کہ میری پرورش ابو طالب نے کی، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے کی. تو ایک جملے میں اس کا جواب ہے گویا کہ ابو طالب نے جو خدمت کی، یہ خدمت ابو طالب کی خدمت نہیں ہے، اللہ کی خدمت ہے. دیکھیے سورہ یاسین میں ہم آتے ہیں کہ سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں نامہ اعمال کو اور آثار کو بھی باقی رکھتے ہیں. آپ بتائیے اللہ لکھتا ہے؟ کہیں لکھا اللہ نے؟ اللہ نے تو فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ فرشتے لکھتے ہیں. ایک فرشتہ یہاں ہے، ایک فرشتہ یہاں ہے. یہ نیکیوں کو لکھتا ہے، یہ برائیوں کو لکھتا ہے. تو فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں لکھتا ہوں. تو فرشتوں کے فعل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی. یہ ایک مثال. اب آئیے سورہ انفال کے اندر پیغمبر اسلام نے کچھ پتھر پھینکے تو آواز آتی وما رمیت واذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے. تو رسول کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے،
تو ملائکہ کا فعل بھی اللہ کا فعل، رسول کا فعل بھی اللہ کا فعل، اور ابو طالب کا فعل بھی اللہ کا فعل۔ دیکھیے رسول بھی معصوم، ملائکہ بھی معصوم، اب ابو طالب کے فعل کو بھی اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے، تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ ابو طالب وہ حجت خدا ہے کہ جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے، کہ یہ ابو طالب نے پرورش نہیں کی، میں نے پرورش کی۔ اب آئیے جناب طبقات ابن سعد۔ جناب عبد المطلب فنائے کعبہ، وہاں پر ایک مسند بچھائی جاتی تھی، اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آج کی تقریر زیادہ تر تاریخ کے ساتھ ہے، آیات قرآنی بھی، کچھ اشعار بھی آپ کو سناؤں گا، اور اشعار بھی ابو طالب کے سناؤں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب ہم جو پڑھنے والے ہیں، بہت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں جناب، اشخاص ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر مجلس کو اٹھانے والے، لیکن میں تو اتنا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے حضرات مجھے ملیں جو میری ہمت افزائی کرتے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک، پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک میں ان علمی باتوں کو جو عام طور سے نہیں ہوتی آپ کے کانوں تک، خصوصاً نوجوانوں تک پہنچا دوں۔ بس توجہ چاہتا ہوں آپ کی ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے، ایک بلند آواز صلوات بھیجیے۔ دیکھیں اس سچے کی شان کو دیکھتے چلیں۔ فنائے کعبہ، وہاں ایک مسند بچھائی جاتی تھی، طبقات ابن سعد والا لکھتا ہے کہ وہ مسند جناب عبد المطلب کی ہوتی تھی، سوائے جناب عبد المطلب کے کوئی اس پر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام آتے تھے تو براہ راست اس مسند پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ جناب عبد المطلب کی جو اولاد تھی وہ ان کی چچا، وہ ان کو روکتے تھے۔ ایک دن چچا نے جو روکا تو ادھر سے جناب عبد المطلب آ رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، وہیں سے پکار کے کہا دعوہ فإن لہ شان کبیرہ، ارے اسے چھوڑ دو، یہ تو بڑی شان والا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تو بڑی شان والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دادا پوتے کی پرورش نہیں کر رہا تھا، بلکہ عارف شان صاحب شان کی پرورش کر رہا تھا۔ بس میں لایا ہوں اس منزل پہ آپ کے پاس کہ اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب جناب عبد المطلب کا آخری وقت ہوا، آپ کے تھے 10 بیٹے، ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو آپ نے بلایا، اور ان کا نام ہے ابو طالب، اور بلا کر کہا کہ اس کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ مجھے تاریخ سے یہ پوچھنا ہے کہ 9 اور بھی ہیں، اس 9 میں اس ایک کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت حضور کی عمر تھی 8 سال کی، تو جناب عبد المطلب 8 سال کے بچے کی 32 سال بعد کے حال کو 32 سال پہلے سے جانتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کی حالیہ شان سے واقف نہ ہوگا؟ کیوں ابو طالب کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا؟ اور بھی بیٹے تھے۔ معلوم ہوا کہ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ اس بچے کی جس شان کو میں جانتا ہوں اس شان کو یہ جانتا ہے، جس طرح میں عارف ہوں اس کی شان کا، اسی طرح یہ بھی عارف ہے اس شان کا۔ کردار ابو طالب کی سند ملی، جناب ابو طالب کو ثبوت کر دیے گئے۔ اب آیت آئی سورہ شعراء میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حضور نے دعوت کا انتظام کیا، علی کے ذریعے پیغام بھجوا دیا، 13 سال کی عمر ہے، بعد میں 10 سال، بعد میں 13 سال، دعوت کا انتظام ہو گیا۔ آ گئے قریش کے سردار، حضور نے کھلا کر، دیکھیے پرانا بھی دستور ہے کہ اگر کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے کچھ کھلایا جائے،
اور کھانے والے بھی ایسے ماشاءاللہ کہ جتنا رکھو وہ سب صاف. مگر حضور نے بھی اپنا معجزہ دکھایا. ایک ہی ران تھی, سب کھا گئے, ران اپنی جگہ باقی رہی. یہ حضور نے اپنا اعجاز دکھایا. جب سب کچھ کھا چکے تو اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا, کچھ کہنا چاہتا ہے, وہ ہنس کے چلے گئے, کچھ نہیں سنا. دوسرے دن پھر دعوت کی گئی, پھر بلایا گیا, پھر آئے. کھا پی کے جب کھا چکے تو اللہ کا رسول پھر کھڑا ہوا کچھ کہنے کے لیے, پھر وہ ہنس کے چلے گئے. تیسرے دن پھر دعوت کی, پھر بلایا, پھر آئے. اب جو کھا کے اٹھنا چاہا, تاریخ پڑھیں طبقات اپنے ساتھ, اٹھنا چاہا تو ایک مرتبہ ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا, کہاں جاتے ہو؟ بیٹھ جاؤ, سنو میرا بھتیجا کیا کہنا چاہتا ہے. کہتے ہیں آج مجھے تاریخ کے ساتھ چلنا ہے, سنو میرا بھتیجا کیا کہنا چاہتا ہے. سب بیٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے اتنا روب تھا, اتنا جلال تھا کہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ابو طالب کے سامنے گردن اٹھا سکے. بھائی اسی جلال ہی کا تو اثر تھا جو علی میں آیا تھا, آخر اسی کا تو بیٹا تھا. کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول, کہا کہ ایکم یوازرنی علی امری, ہے تم میں کوئی جو میری مشکل کو آسان کرے, میرے امر کو آسان کرے. اور اس کے صلے میں ہوا وزیری و خلیفتی و وسیع من بعدی, جو بھی تم میں سے میری نصرت کا وعدہ کرے, میں سچا ہوں, سچا رسول ہوں, میں بھی وعدہ کرتا ہوں, وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا. بھئی یہ کہا, سناٹا چھایا ہوا ہے. وہ 13 سال کا بچہ ایک مرتبہ اس نے اٹھنا شروع کیا. رسول نے دیکھ لیا, ہاتھ سے اشارہ کیا, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اب تو اٹھ بھی نہیں سکتے. دیکھیے بچپنے میں اتنے فرما بردار ہیں, بچپنے میں اتنے اطاعت گزار ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے. پھر آپ نے فرمایا, ہے کوئی تم میں جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ میں نبی ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ کیا ہوگا, میرے بعد وہ میرا وزیر و خلیفہ جانشین ہوگا. پھر علی اٹھے, پھر پیغمبر نے بٹھا دیا. تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا, پھر علی اٹھے. اب جو علی اٹھے تو آپ نے فرمایا قریب آؤ. اب یہ تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ. دیکھیے اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے. باپ بھی کھڑا ہوا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے. اسی کا بیٹا اٹھا اور نبی کی نصرت کا وعدہ کیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے قریب بلایا, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. جو قریب آئے تو پشت پر ہاتھ رکھ کے کہا, ہاذا خلیفتی, ہاذا وسیع, ہاذا وزیر من بعدی. دیکھو سن لو, یہ ہے میرا خلیفہ, یہ ہے میرا وزیر, یہ ہے میرا وسیع, میرے بعد. بس یہ کہا, لوگ اٹھے. اور ایک مرتبہ لوگوں نے اٹھتے ہوئے ابو طالب سے کہا کہ لو, تم پر بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی. بس ایک ہی جملہ مجھے کہنا ہے کہ مورخ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو اور بھی چچا موجود تھے, یہ صرف ابو طالب سے مذاق کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ابو طالب سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہ باپ ہے جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے. اب میرے سامنے صاحبہ نے فہم بیٹھے ہوئے پڑھا لکھا مجمع ہے, ایک بات عرض کرتا چلوں. دیکھیے کیا کہا اللہ کے رسول نے,
جو میری نصرت کرے گا، میرا وعدہ نصرت کا وعدہ کرے گا، وہ میرے بعد میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے۔ اور علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ علی نے یا رسول اللہ کہا، اور پیغمبر نے کیا کہا؟ میرا وزیر اور میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ اب کلمے میں کیا ہے جناب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دنیا جو کلمہ پڑھتی ہے وہ علی والا، علی نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ پیغمبر والا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا وزیر ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، تو ہم پیغمبر والا پڑھتے ہیں، یہ علی والا پڑھتے ہیں۔ اچھا، پیغمبر نے ایک وعدہ کیا ہے، سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، وعدہ کیا ہے کس سے؟ علی سے۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ میں ایک صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب ایسا کیجئے کہ اگر آپ میرے پاس آ جائیں آج شام کو تو میں آپ کو ایک بہترین سا رومال دوں گا، اور اگر کل آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا۔ وہ صاحب میرے پاس آ گئے اور شام کو میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، اب میں نے توجہ ہی نہیں کی ان کی طرف، یہاں تک کہ میں اٹھ کے چلا گیا، رومال میں نے نہیں دیا۔ تو آپ سچ بتائیے دوسرے دن میں میرے پاس آئے گا؟ وہ کہے گا بھائی جو پہلے دن رومال نہ دے سکا وہ 1000 روپیہ کیا دے گا؟ تو اب یاد رکھیے پیغمبر نے 2 وعدے کیے، ایک وعدہ علی سے کیا ہے، ایک وعدہ ہم سے کیا ہے۔ علی سے یہ وعدہ کیا کہ میرے بعد تم وزیر ہوگے، خلیفہ ہوگے، جانشین ہوگے، اور ہم سے کیا وعدہ کیا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، کوثر ملے گا، بہشت ملے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر پیغمبر علی کے وعدے کو پورا نہ کرے اس دنیا میں تو پھر دنیا کا اعتبار پیغمبر سے اٹھ جائے گا کہ جو علی کے وعدے کو پورا نہ کر سکا وہ ہمارے وعدے کو کیا پورا کرے گا۔ پھر بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نصرت کا وعدہ کر چکے ہیں علی، تو ایک علی نے تصدیق کی اور ایک علی کے باپ نے تصدیق کی۔ اب یہ کفار جو تھے یہ آئے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہم تنگ آ گئے ہیں، یا تو یہ اپنے اس کام سے باز آ جائیں ورنہ ہم ان کی جان لے لیں گے۔ پیغمبر اسلام جب آئے تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے کچھ لوگ آئے تھے، وہ یہ کہہ گئے ذرا احتیاط کرنا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں اپنے اس مقصد سے اور اس کام سے باز نہیں آؤں گا جو میں کر رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، بھتیجے کو قریب بلایا۔ یہ جو میں جناب ابو طالب کے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں یہ دیوان ابو طالب میں موجود ہے، بہت بڑے شاعر تھے جناب ابو طالب، اور سیرت ابن حشام نے اس کو لکھا ہے، طبقات ابن سعد نے بھی اس کو لکھا ہے۔ قریب بلایا اور بھتیجے کے پشت پر ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہتے ہیں یا شاہد اللہ، یا شاہد اللہ فإنی شاہد انی علی دین النبی احمد۔ اے اللہ کو گواہ کرنے والوں ذرا میرے بھی تو گواہ ہو جاؤ، میں احمد کے دین پر ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں انی علی دین النبی احمد، میں احمد کے دین پر ہوں۔ فرماتے ہیں اے بیٹا
واللہ لن یصلوا علیک بجمعہم حتی اوسط فی التراب دفینا، اے بیٹا ان میں سے کسی کی مجال نہیں جو تمہارے قریب آ سکے جب تک ابو طالب زمین میں نہ چلا جائے۔ ہمت دلا رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمُرْ بِأَمْرِكَ وَلَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ، اور بیٹا تم اپنا کام کرتے رہو، کوئی رکاوٹ تمہارے کام میں نہیں آئے گی، میں جو موجود ہوں، جو تمہیں کام کرنا ہے کرو۔ تبلیغ کا آغاز شروع ہوا، ابو طالب پشت پر موجود ہے، حامی موجود ہے، پیغمبر اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی تھی، اور جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی میں مجال نہیں تھی جو پیغمبر پہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ حمایت کا اعلان کیا ہے، نصرت کا اعلان کیا ہے، اور اب دنیا کہتی ہے کہ جناب کلمہ نہیں پڑھا۔ عجیب بات ہے، میری بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ دیکھیے جب ذرائع موجود ہوتے ہیں، یہ ذرائع جہاں علم موجود ہو وہاں ذرائع کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اب آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آگ لگی ہے یا نہیں تو دھوئیں کو دیکھو، اور اگر آگ لگی ہوئی ہے تو پھر دھوئیں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اگر کسی کو بخار ہے، بہت تیز بخار ہے، بہت تیز بخار ہے، تو آپ تھرمامیٹر لے کے آئے، کائے کے لیے؟ بخار کے لیے، بخار تو اس کو ویسے ہی ہے۔ یہ تھرمامیٹر آیا ہے ڈگری دیکھنے کے لیے، یہ بخار دیکھنے کے لیے نہیں آیا، ڈگری دیکھنے کے لیے آیا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو نف پہ ہاتھ رکھ کر بتا دے کہ بخار اتنا ہے تو وہاں یہ تھرمامیٹر کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں دنیا سے کہتا ہوں کہ جہاں اتنی علامات موجود ہوں، اتنی خدمات موجود ہوں، وہاں تم صرف یہ دیکھتے ہو کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ جناب آپ باہر جائیں اور جب روڈ پہ جائیں دوستوں سے ملے، کہتے ہیں یہ مولانا صاحب جو تقریر کر رہے تھے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے، کلمہ تو پڑھا ہی نہیں۔ کہیں گے بھائی اللہ کا تذکرہ کیا، رسول کا تذکرہ کیا، کیا یہ اسلام ہونے کی علامت نہیں ہے؟ کیا کلمہ ہی اسلام ہونے کی علامت ہے؟ دیکھیے کلمہ اس سے پڑھایا جاتا ہے جس کے اسلام میں شک ہو۔ جہاں اسلام میں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے کہ نہیں، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے کلمہ پڑھواؤ۔ لیکن جہاں اسلام اتنا نمایاں ہو وہاں کلمے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سب مسلمان بیٹھے ہوئے، یہ بتائیے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ یہ جتنے بیٹھے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ تو پھر کوئی دن ایسا بھی ہوگا جو کلمہ پڑھوائی کا ہوگا۔ یہ جیسے بچوں کو بسم اللہ پڑھوائی جاتی ہے، ختنہ کرائی جاتی ہے، رسم قل ہوتی ہے، ایک دن ہوگا کہ سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہوگا کہ بھئی میرا بچہ ماشاءاللہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے۔ بھائی آپ تو خاندانی مسلمان ہیں، بھائی کلمہ تو اس سے پڑھوایا جائے گا جو ابھی آنے والا ہو۔ اس سے کیا کلمہ پڑھاؤ گے جو خاتم النبیین کی پرورش کر رہا ہے؟ اور پھر آئیے صحیح مسلم جناب عائشہ سے روایت، پیغمبر اسلام بدر کی طرف جا رہے ہیں، ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتؤمنوا باللہ ورسولہ، کیا اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو؟ قال لا، کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ترجع، پلٹ جا، فلم استعین بمشرک، اس لیے کہ میں مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ بھائی بی بی عائشہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے فلم استعین بمشرک، واپس پلٹ جا، تیرا ایمان نہ اللہ پر نہ رسول پر، میں مشرک سے مدد نہیں لیتا، تو میں اللہ کے رسول سے پوچھوں کہ پھر ابو طالب سے مدد کیوں لے رہے ہو؟
آئیے سورہ کہف اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، یہ میرا رسول وہ ہے جو گمراہوں کو اپنا دست و بازو بناتا ہی نہیں، یہ بناتا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا، سبحان اللہ، یہ خدمات تو دیکھیں۔ اور پھر جناب والا ایک بات آپ سے پوچھوں، 62 سے 11 برس تک، پہلے 11 برس رکھ لیں، کچھ شاب ابو طالب میں 4 سال نکال دیں، 11 سال تک، میرا سوال ہے اس کا جواب دیجئے، 11 سال تک اللہ کا رسول سب سے کلمہ پڑھوا رہا ہے، ان سے کلمہ کیوں نہیں پڑھواتا؟ کلمہ تو جب اوروں سے پڑھوا رہے ہیں تو ان سے بھی پڑھوائیں اپنے چچا سے۔ 11 سال تک اپنے چچا سے کلمہ نہیں پڑھواتا، جب آخری وقت آ گیا تو تب کہا چچا اب تو کلمہ پڑھ لو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کا رسول خود غرض سیاست دانوں کی طرح تھا کہ جب تک مطلب نکل رہا ہے ان سے نکال لو؟ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے کلمے کو پوچھا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ جب تک غرض ہے مطلب نکل رہا ہے نکالتے چلے جاؤ۔ ہمارا غرض نبی نہیں ہے۔ 11 سال تک کیوں نہیں کلمہ پڑھوایا؟ پیغمبر اس سے کیا کلمہ پڑھائے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ بھی اچھی بات ہوئی کہ ٹھنڈی ہوا چل گئی۔ میری طرف توجہ رکھیں۔ تو جناب 11 سال تک تو کلمہ نہیں پڑھوایا، اب سوجی کلمے کی، تو بھائی اتنی خدمات آپ نے نہیں دیکھی۔ اور پھر شاب ابو طالب میں معاشی ناکہ بندی کر دی گئی، 4 سال تک یہ اللہ کا رسول بھی وہی ہے، ابو طالب بھی وہی ہیں، خاندان بنی ہاشم کے افراد بھی وہی ہیں۔ آپ میری طرف دیکھیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ 4 سال محاصرہ رہا۔ ابھی بھی طبقات اٹھا کے دیکھو کہ اس محاصرے کے اندر وہاں کیا ہوتا تھا، روزانہ ابو طالب اپنے ایک بیٹے کو لٹاتے تھے اور بھتیجے کو ہٹا لیتے تھے۔ اے ابو طالب آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی وقت آ جائے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، بھتیجے پہ آنچ نہ آئے۔ روزانہ ایک بیٹے کو لٹاتے ہیں اور بھتیجے کو ہٹا دیتے ہیں، بھتیجے کو ادھر لٹا دیا، پھر دوسرے بیٹے کو لے آئے وہاں لٹا دیا۔ روزانہ یہ تبدیلیاں ہو رہی، 4 سال تک معاشی ناکہ بندی ہے۔ ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں، ان کے بیٹے حفاظت کر رہے ہیں، کس کی؟ رسول کی۔ سبحان اللہ، کافر حفاظت کرے گا؟ حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کیا؟ رسول کی حفاظت ہو رہی ہے، ابو طالب کر رہے ہیں اور ابو طالب کے بیٹے کر رہے ہیں۔ 4 سال کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا چچا جان ذرا یہاں تو آئیے۔ ابو طالب قریب پہنچے، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ چچا جان وہ دستاویز جو خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی ہے، توجہ رکھیں، گھبرا تو نہیں رہنا آپ حضرات، وہ دستاویز جو خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی ہے اس کو دیمک کھا چکی، صرف اس میں اللہ کا نام باقی ہے۔ بس ایک بہت اہم منزل ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں۔ ابو طالب انہوں نے سنا، کہنے والا کون؟ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دستاویز جو لکھی گئی تھی
اور تمام کفاران قریش کے اس میں نام تھے، دستخط تھی، مہر تھی، سب ختم، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ ابو طالب مسکرائے اور مسکرا کے کہا دعوتنی وعلمت انک صادق، دعوتنی وعلمت انک صادق، تو نے مجھے بلایا، میں تو پہلے ہی سے جانتا ہوں تو بڑا سچا ہے۔ دعوتنی وعلمت انک صادق، میں جانتا ہوں تو بڑا سچا ہے۔ اب دیکھیے، کیا ابو طالب خانہ کعبہ میں گئے تھے، جا کے دیکھا تھا کہ دستاویز کو دیمک کھا گئی؟ گئے تھے؟ نہیں گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے غیب پر بھی ایمان، اور غیب بتانے والا کون؟ اللہ کا رسول۔ اللہ کے رسول پہ بھی ایمان، غیب پہ بھی ایمان۔ اب طاقت ایمانی سے کھڑے ہو گئے، چلے۔ کفار قریش نے دیکھا آتے ہوئے، کہا کہ ابو طالب آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے تنگ ہو گئے، 4 سال گھبرا گئے، اب آئے معافی مانگنے کے لیے۔ ابو طالب قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے۔ تمام کفاران قریش کے سردار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں الم تعلموا انا وجدنا محمد نبیا، ارے تم نے ابھی تک نہ پہچانا کہ یہ محمد اللہ کا نبی ہے؟ کون کہہ رہا ہے جس کے لیے مسلمان آج تک شک کرتے ہیں؟ الم تعلموا انا وجدنا محمد نبیا کموسیٰ حظ فی اول الکتب، ہم نے محمد کو نبی اسی طرح پایا جس طرح پچھلی کتابوں میں موسیٰ کو نبی پایا۔ وعلمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا، اور سنو، میں نے دنیا کے تمام دینوں میں محمد کے دین کو سب سے بہتر دین پایا ہے۔ پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پھر بھی بلند آواز صلوات بھیجیے گا۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ سب صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے وہ اسی لیے کہ ذکر ہی کسی ایسے کا ہو رہا ہے۔ بھائی ہر ایک گھبرا رہا ہوگا یہ ذکر چھڑ کیوں گیا، لیکن بھائی ہم تو اندھیرے میں بھی ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس ذکر سے ہمارے دل میں اجالے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ ابو طالب جس کی طاقت ایمانی دیکھیے، آئے اور آنے کے بعد کا اعلان کیا کہ دیکھو دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہتر دین میں نے محمد کا دین پایا۔ اور اس کے بعد کہا دیکھو، بھتیجے کا لفظ نہیں میں نے تاریخ میں دیکھا، کہا میرے بیٹے نے کہا، میرے اے ابو طالب آپ کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ 5واں بیٹا کیسے؟ کہا کہ وہ 4 بیٹے اس بیٹے پہ قربان۔ میرے بیٹے نے کہا، کیا کہا کہ دیکھو وہ جو دستاویز لکھی گئی تھی اس کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام جزیرے کے طور پہ باقی ہے، جاؤ اس کو جا کے دیکھو۔ اب جو کفار مدینے میں گئے، مکے میں گئے، اس کو دستاویز کو اتارا، دیکھا تو سب کچھ دیمک کھا چکی تھی۔
صرف اللہ کا نام باقی تھا. پیغمبر نے غیب سے بتایا, ابو طالب نے غیب پر ایمان لا کے بتایا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنا ایمان ہے ابو طالب کو اس رسول پر, اور رسول کو کتنا بھروسہ ہے اپنے اس بھتیجے, اس چچا کے اوپر. بعثت سے قبل, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا, کفاران قریش آئے ابو طالب کے پاس. توجہ چاہتا ہوں اس واقعے کے لیے, اس کو صحیح بخاری نے لکھا ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, اس کو پڑھیے گا. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اگر میری آواز آخر تک پہنچ رہی تو ملتے ایک مرتبہ جوش کے ساتھ نعرہ حیدری لگائیں. جناب بعثت سے پہلے کفار آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ابو طالب قحط پڑ گیا ہے, پانی بھی نہیں برستا, ذرا آپ کچھ کیجئے. بس میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے چل رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ابو طالب کے پاس کیوں آئے ہو؟ بارش کا برسانا کام ہے اللہ کا, یہ تو کام خدا کا ہے. تو کسی ایسے کے پاس جاؤ جو خدا والا ہو. یہ ابو طالب کے پاس کیوں آئے ہو؟ تو کفار ضرور تھے مگر اتنا ضرور جانتے تھے کہ ادھر سے آنے والی چیزوں کا واسطہ یہی ہے. آئے ابو طالب کے پاس کہ آپ ہمارے لیے کوئی بندوبست کریں پانی کا, بارش نہیں ہو رہی. آج بھی اگر کہیں بارش نہیں ہوتی نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. ابھی تو احکامات اسلامی آئے نہیں. کیا کیا ابو طالب نے؟ ایک مرتبہ بھتیجے کو بلایا, انگلی کو پکڑا, گھر سے لے کے چلے. کہاں چلے؟ صحرا کی طرف. دیکھیے نماز استسقاء صحرا میں ہوتی ہے, ابھی احکام اسلامی آئے نہیں. میں کہوں ابو طالب کعبے میں چلے جاؤ, کہیں گے وہاں نہیں جاؤں گا, 360 ہیں, میں صحرا میں جاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ دیکھو نماز استسقاء کا حکم بعد میں آئے گا, میں پہلے کر کے دکھاؤں گا. آج جو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے ابو طالب کا عمل ہے جو دنیا کرتی ہے. لائے, بھتیجا ساتھ ساتھ ہے, حضور کی انگلی پکڑے ہوئے صحرا میں لے کر آئے, اور لانے کے بعد ایک شعر پڑھا, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. چاند سا گورا سا چہرہ. دیکھیے حضور کی تعریف کر رہے ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں حضرت ابو طالب کے ان اشعار کا ترجمہ کر سکوں. فرماتے ہیں چاند سا چہرہ, گورا سا چہرہ. یہ وہ چہرہ ہے جو بیواؤں کا بھی حامی ہے, یتیموں کا بھی حامی ہے, مسکینوں کا بھی حامی ہے. یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کے ذریعے سے آسمان سے بارش کا پانی منگایا جاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام نہیں لایا, وہ کہہ رہا ہے. اس بچے کی طرف انگلی پکڑے ہوئے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ وہ چہرہ ہے, یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کے ذریعے سے آسمان سے بارش مانگی جاتی ہے. اے پیدا کرنے والے, اس چہرے کا واسطہ آسمان سے پانی دے دے.
اے پیدا کرنے والے، اس چہرے کا واسطہ آسمان سے پانی دے دے۔ بھئی یہ کہا اور بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی۔ وقت گزر گیا، بات گزر گئی۔ میں آپ کو جس منزل پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، صحیح مسلم صحیح بخاری سے میں نے پڑھا ہے اس کو۔ اب ایک بات اور بھی، یہ کب کا واقعہ ہے؟ بعثت سے پہلے کا، ہجرت کے 13 سال بعد مدینے میں قحط پڑا۔ لوگ حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول قحط پڑا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ بارش ہو، پانی برسے۔ آپ نے فرمایا صحرا چلو۔ صحرا میں آئے، دعا کی، بارش ہوئی، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کی، اللہ کے رسول کیا شان ہے آپ کی، کیا منزلت ہے آپ کی، اللہ نے آپ کی دعا میں اثر دیا ہے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، کیا کروں، تاریخ کا واقعہ ہے، چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ہے تم میں کوئی جس کو میرے چچا کا شعر یاد ہو؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہے تم میں کوئی جس کو میرے چچا کا وہ شعر جو 31 سال پہلے کہا تھا، ہے کوئی جس میں تم کو یاد ہو؟ ایک شخص نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا سناؤ سناؤ۔ اس نے سنایا۔ اب جملہ عرض کرتا چلوں، بھائی جن کو آج تک یہ فکر ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، وہ شعر کو کیا سنیں گے؟ مگر جو چیز آپ کو ناگوار ہے وہ رسول کو کتنی خوشگوار ہے کہ جو 31 سال پہلے جو شعر ابو طالب نے کہا تھا، پیغمبر اس کو یاد کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، اجازت ہے؟ بھائی ابو طالب آپ کی خاطر، کبھی کبھی تو کسی کی خاطر کچھ کہہ دینا چاہیے نا، آپ کی خاطر میں یہ کہہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ ابو طالب مسلمان نہ تھے، مگر یہ مگر کو نہ بھولیے گا، آپ کی خاطر چلیے میں کہہ دیتا ہوں کہ ابو طالب مسلمان نہ تھے، مگر آپ جیسے مسلمان نہ تھے جو وسیلے کے منکر ہوں۔ وہ ایسا مسلمان نہیں تھا جو وسیلے کا منکر ہو۔ کل ماں کا وسیلہ دکھایا تھا کہ ماں نے بیٹے کو وسیلہ بنایا اور باپ نے پیغمبر کو وسیلہ بنایا۔ دنیا کہاں لے جائے گی؟ یہ تو احسان ابو طالب ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو نقطہ بھی دیا ہے تو ابو طالب نے دیا۔ نسیم امروی فرماتے ہیں کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہوں نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ۔ اگر ابو طالب نقطہ نہ دیتے تو یہ قرآن کیا ہوتا؟ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے زب عظیم آمد پسر۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جو ابو طالب نے دیا، اور یہ ابو طالب کا احسان ہے کہ قیامت تک دنیا ان کے احسان کو بھلا نہیں سکتی۔ آج یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابو طالب کی اولاد ہی کے کارنامے، یہ انہی کی اولاد ہے، یہ انہی کے کارنامے ہیں۔ آپ کربلا میں آ جائیے، دیکھیے جس آدمی کو بھی بنی ہاشم میں سے آپ لیں گے، اگر سلسلہ قائم کریں گے تو ابو طالب پہ جا کے رک جائے گا۔ یہ ابو طالب کا احسان ہے کہ کربلا میں اگر وحدانیت کو زندہ کیا ہے، توحید کو زندہ کیا ہے، نبوت کو زندہ کیا ہے، رسالت کو زندہ کیا ہے، تو یہ ابو طالب کی اولاد ہے۔ اور ابن ابی الحدید اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس وقت تک پیغمبر نے ہجرت نہیں کی جب تک ابو طالب زندہ رہے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد
پیغمبر نے ہجرت کی ہے، اور جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اس سال کا نام حضور نے یوم یعنی عام الحزن رکھا تھا، حزن کا سال۔ اور شب ہجرت کون لیٹا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ بدر میں کون تھا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ خندق میں کون تھا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ خیبر میں کون تھا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ احد میں کون تھا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ حنین میں کون تھا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ جمل میں کون تھا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ اور جب بھی میدان میں جاتے تھے، دیکھیے جب علی میدان میں گئے رس پڑھتے تھے، اور رس پڑھ کے کہتے تھے انا ابنو ابی طالب، انا ابنو ابی طالب، انا ابنو ابی طالب۔ سنو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مولا سے پوچھوں، مولا جب بھی آپ میدان میں آتے ہیں یہ کہتے ہیں میں علی ہوں، میں رسول کا بھائی ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں، میں حسین کا باپ ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں؟ نہیں، جب آپ آتے ہیں باپ کا نام لیتے ہیں، جب بھی اپنا تعارف کراتے ہیں تو باپ کے ذریعے تعارف کراتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو یا علی، یا آپ اپنے باپ کے ذریعے تعارف کیوں کراتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے میرے مولا جواب دے کہ میدان جنگ میں جب میں آتا ہوں تو میں 3 مرتبہ اپنے باپ کا نام لیتا ہوں کہ میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا۔ تو میں آنے والے مقابل کو اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کا نام بتا رہا ہوں، تو بھی اپنے باپ کا نام بتا۔ ہر جنگ میں اپنے باپ کے ذریعے سے تعارف کرایا، دنیا پہچان لے میرا باپ کوئی عام باپوں میں سے نہیں ہے۔ بھائی میں تو بتا رہا ہوں، تم بھی تو بتاؤ کس کے بیٹے ہو، نسب کیا ہے، حسب کیا ہے۔ ہر جنگ میں جتنے بھی آپ تاریخ میں جنگیں پڑھیں، ہر جنگ میں جب بھی تعارف کرایا باپ کے ذریعے سے، مگر ایک جنگ ایسی آئی وہاں تعارف ماں کے ذریعے۔ دیکھیے یہ وہ علی ہیں کہ نمایاں کر رہے ہیں باپ کو بھی اور ماں کو بھی، جانتے ہیں کہ بات انہی دونوں پہ آنے والی ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ صاحبان قدر میرے سامنے بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہوئے، میں نے کل کس کا تذکرہ کیا تھا؟ جناب خدیجہ کا۔ آج کس کا کیا؟ ابو طالب کا اور ان کے بیٹے کا۔ مجھے یہ بتائیے تاریخ میں جناب خدیجہ کا تذکرہ کم کیوں ہے؟ ابو طالب کا تذکرہ کم کیوں ہے؟ اسٹیجوں پر ان کا تذکرہ کم کیوں ہے؟ بھائی جس نے دولت لٹا دی، پوری کی پوری دولت خرچ کر دی اسلام پر، سچے اور سچ پر، اس کا حق نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ بھائی جس نے حمایت کی، نصرت کی، شاب ابو طالب میں بیٹا اولاد ساری زندگی نصرت کرتی رہی، کوئی حق نہیں پہنچتا ان کے ذکر کرنے کا؟ ان کا ذکر کیا جائے؟ کیوں نہیں دنیا ان کا ذکر کرتی؟ نہ مجھے جناب خدیجہ کا ذکر ملتا ہے، نہ مجھے ابو طالب کا ذکر ملتا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، ابو طالب کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے کہ خدیجہ سے فاطمہ پیدا ہو گئی، ابو طالب سے علی پیدا ہو گئے۔
پیدا ہوئے ان سے فاطمہ پیدا ہو گئی، دشمنی تو ان سے ہے، لہذا ان کے باپ کا تذکرہ نہیں، ان کی ماں کا تذکرہ نہیں۔ قدرت نے کہا تم تذکرہ نہ کرو، ہم اپنی کتاب میں ایسا ذکر کریں گے جو قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ تو ہر جنگ میں باپ کے ذریعے تعارف، ایک جنگ ایسی آئی جس میں ماں کے ذریعے تعارف، اور وہ کون سی جنگ؟ جنگ خیبر۔ مجھے جنگ نہیں پڑھنی، تو صرف ایک تعارف کرانا ہے۔ جب مرحب سامنے آیا تو کہتا ہے انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ دیکھیے رس پڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی جھومے، تاریخ میں یہی ملا، جھومے اور جھوم کے کہا سن انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و آجامن و لیس و قصورہ، سن میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، مگر میں ایسا شکاری ہوں کہ جب شکار کو دیکھتا ہوں تو چھوڑتا نہیں۔ میں کہوں یا علی، یہ آج ماں کے ذریعے تعارف کیوں ہے؟ کہیں کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے، اس کی جو ماں تھی اس نے مرحب سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا مرحب، علی نام کے انسان سے لڑنا نہیں، جو علی نام کا بہادر تمہارے مقابلے پہ آ جائے تو اس سے جنگ نہ کرنا۔ آج جو یہ آیا تو وہ آ گئے، انہوں نے کان میں کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں منع کیا گیا ہے؟ کہنے نہیں، میں تو بڑا بہادر ہوں، میں تو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا سوچ لو۔ مولا نے یہ کہہ کر اس کو ماں کی وصیت یاد دلائی۔ اب نہ کہنا کہ یہ غیب کا علم نہیں رکھتے، اس کو ماں کی وصیت یاد دلائی، پہچان لے میں علی ہوں، اگر سمجھدار ہے تو پلٹ جا۔ مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافرہ ہے، یہودن ہے، مگر ہم اس کو قابل تعریف سمجھتے ہیں۔ ہم داد دیں گے کہ ماں ہو تو ایسی ہو جو اپنے بیٹوں کو وصیت کر جائے کہ علی کے مقابلے میں نہ آنا۔ ارے یہودی تھی وہ، کیسی مسلمان عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کو علی کے مقابلے میں بھیج رہی تھی۔ یہ وہ علی، اور یہ اولاد ابو طالب کہ جس نے دین کی بھی خدمت کی، اسلام کی بھی خدمت کی۔ اور خدا کی قسم، میں نے ابھی عرض کیا کہ کربلا یہ 18 بنی ہاشم جو آپ کہتے ہیں، تو یہ 18 بنی ہاشم یہ سب اولاد ابو طالب میں سے۔ آج کربلا میں دیکھیں کہ ایک طرف علی اکبر ہیں، وہ بھی انہی کے بیٹے، قاسم ہے وہ بھی انہی کے بیٹے، اور محمد ہے وہ بھی انہی کے بیٹے، اور حسین جس دین کو بچانے کے لیے، جس اسلام کو بچانے کے لیے آج آئے ہیں، اس کی حمایت ابو طالب نے کی تھی۔ آج کربلا میں حسین ہیں، اور کیسی کیسی قربانیوں کو حسین لے کر آئے۔ جب اسلام نے آواز استغاثہ بلند کی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حسین نے لبیک کہی۔ نانا کے دین گھبرانا نہیں، جس گود میں تو نے پرورش پائی ہے اسی گود میں نے بھی پرورش پائی۔ اے نانا کے دین، تجھے بچانے کے لیے میں ہر قسم کی قربانی دوں گا۔ اگر تجھے بچانے کے لیے علی اکبر کی ضرورت ہوئی تو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگواؤں گا، اگر تجھے بچانے کے لیے عباس کے بازوؤں کی ضرورت ہوئی تو عباس کے بازو پیش کروں گا، تجھے بچانے کے لیے اگر حسین کی ضرورت پڑی تو حسین خود اپنے آپ کو پیش کرے گا۔
اے اسلام اگر تجھے بچانے کے لیے زینب کی چادر کی ضرورت پڑی، زینب کی چادر دوں گا۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے مجاہد حسین لے کر آئے تھے، کیسے کیسے مجاہد لے کر آئے تھے۔ شب عاشور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن سے پانی بند ہے، التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں جمع ہوئے اور جمع ہو کے کہنے لگے پیاس سے نڈھال ہو گئے ہیں، ایسا کرو سب مل کے سکینہ کے خیمے میں چلتے ہیں، یہ حسین کی بیٹی ہیں، ان کے پاس پانی ضرور ہوگا۔ سارے بچے خالی کوزہ لیے ہوئے جناب سکینہ کے خیمے میں آئے۔ جناب سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، پیاس سے نڈال ہے۔ کہا کہ کیوں آئے؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے کہ آپ حسین کی چہیتی بیٹی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پانی موجود ہو، اس لیے آئے، ہم بہت پیاسے ہیں۔ یہ سننا تھا، کھڑی ہو گئی۔ کہا بچوں میرے پاس تو پانی نہیں ہے، ایک جگہ چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پانی موجود ہو، وہاں میرا چھوٹا بھائی علی اصغر موجود ہے۔ اللہ اللہ، چھوٹے بچوں کو لے کر آئی، خیمے کے دروازے پہ پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ جناب رباب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے ہوئے اور ایک مرتبہ نگاہ آسمان پہ کیے ہوئے، بار الہا، دودھ بھی خشک ہو چکا، بچہ پیاس سے نڈھال ہے، علی اصغر زبان نکالے ہوئے، اللہ اللہ، حسین روز عاشور ہوا، بلند مقام پر آئے، آواز بلند کی، لوگ جا رہے ہیں، مجاہدین جا رہے ہیں شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حسین بلند مقام پہ پہنچے، آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میری مدد و نصرت کرنے والا؟ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی، حسین خیمے کے قریب آئے اور کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے، تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو کہا بھیا ارے جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اللہ، کہا لاؤ علی اصغر کو، لاؤ میں پانی پلا کے لاتا ہوں۔ عزادارو علی اصغر کو ہاتھ میں لیا، ابا کا دامن ڈھکا، میدان کی طرف آئے، لوگ سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں سلو کرنے کے لیے۔ عزادارو ایک بلند مقام پہ پہنچے، ابا کا دامن ہٹایا تو دنیا نے کیا دیکھا؟ ارے قرآن صامت کا پارا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں میں لیا اور کہا اے کوبہ و شام کے رہنے والوں، اگر میں تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو اس بچے نے کیا قصور کیا؟ ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہتے ہیں علی اصغر ارے حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا تم بھی تو بتاؤ کتنے پیاسے ہو۔ چھوٹے سے بچے نے زبان کو ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا۔ اللہ اللہ، زبان کا پھرانا تھا، اشقیاء نے منہ موڑ کے رونا شروع کیا۔ عمر سعد کہتا ہرملہ سے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ تیر کو کمان میں لگاتا ہے، نشانہ لیتا ہے، تیر گر جاتا ہے، دوبارہ تیر کا نشانہ لیتا ہے، تیر گر جاتا ہے، پھر تیر کا نشانہ لیتا ہے، تیر گر جاتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہرملہ کیا بات ہے، آج تیرا نشانہ کام نہیں کر رہا۔ ہرملہ کہتا عمر سعد اگر تو بھی اس جگہ ہوتا تو تیرا بھی تیر گر جاتا۔ کیا ہرملہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگاتا ہوں تو کوئی بی بی کالا لباس پہنے ہوئے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہرملہ ارے یہ تیر میری گردن پہ لگا دے، اس بچے کو تیر نہ لگا۔ عمر سعد کہتا ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے تیر چلا دے۔ ہرملہ نے آنکھیں بند کی، تیر کو چلایا، تیر چلا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کیا کیا، بچے کو ہاتھ میں لیا، خون کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آسمان سے آواز حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ حسین نے خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی اے حسین اگر یہ معصوم کا خون زمین پر آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ حسین نے کیا کیا، ایک مرتبہ اس خون کو اپنے چہرے پہ لگایا اور کہا بار الہا ارے محشر میں اپنے نانا کے پاس اسی صورت سے جاؤں گا۔ اس کے بعد علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، ابا کا دامن ڈھکا، خیمے کے قریب آئے، 7 مرتبہ خیمے کے قریب پہنچے،
7 مرتبہ واپس آئے. آپ روز عاشور عمل کرتے ہیں. عزادارو خیمے کی طرف لے کے جاتے ہیں. دل میں خیال آتا ہے ارے جب سکینہ پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا, ارے جب رباب پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 4 سالہ بچی باہر آئی اور آنے کے بعد کہا بابا ارے علی اصغر کو پانی پلا لائے. ایک مرتبہ زبان سے کچھ نہیں کہا, ابا کا دامن ہٹایا تو 4 سالہ بچی نے ایک عجب جملہ کہا, اے بابا ارے اتنے بچے بھی کہیں ذبح ہوتے ہیں, ارے میرے بچے کو, میرے بھائی کو ذبح کر دیا گیا. عزادار حسین علی اصغر کو پشت خیمہ پر لے کر آئے. یہ واحد ایک شہید کی لاش ہے جس کو حسین نے دفن کیا ہے. پشت خیمہ پر آئے, تلوار کو میان سے نکالا, ایک ننھی سی قبر بنائی, علی اصغر کو قبر میں لٹایا اور لٹاتے وقت ایک مرتبہ فرات کی طرح رخ کیا اور آواز دی عباس آؤ آ کے میری مدد کرو. ارے دنیا میں دستور یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا مر جاتا ہے تو باپ قبر میں نہیں اتارا کرتا. ارے آج دیکھو, ارے باپ اپنے بچے کو قبر میں اتار رہا ہے. قبر میں اتارا, قبر کو بند کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب قبر بند کی جاتی ہے تو اس پہ پانی چھڑکا جاتا ہے. حسین پانی کہاں سے لائے؟ ایک مرتبہ قبر پہ منہ رکھا, اتنا روئے کہ قبر پانی سے تر ہو گئی. ایک مرتبہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا, اے کربلا میری علی اصغر کی حفاظت کرنا, میرے علی اصغر کی حفاظت کرنا. مگر عزادارو حسین کی شہادت کے بعد جب تمام سروں کو تلاش کیا گیا تو ایک سر نظر نہیں آیا. شمر ملون چلا نیزے کو زمین پہ گاڑتا ہوا. ایک مرتبہ ایک نیزہ جو گاڑا تو نیزے کو جو اٹھایا تو سکینہ پکاری, ہائے میرا بھائی علی اصغر, ہائے میرا بھائی.